صلی علی شفیعنا صلی علی محمد میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں، سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں، میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں، سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال سارے دعوے سچی آواز پڑھو، صلاۃ و سلام اللہ تعالی جل جلالہ الحمد و صلاۃ بعد بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اسی سارے محترم المقام چودھری اکرم صاحب مرحوم و مغفور دے اس سال ثواب دی تقریب دے اندر حاضر و شریک ہاں۔ اللہ کریم اس ماہ مقدس دی عظمتاں دے صدقے مرحوم دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم نے اس دنیا دے اندر انسان اشرف المخلوقات کا ہے،
اشرف ہون دا تاج عطا فرمایا اور اعلان فرمایا کہ تخلیق کے جن و انس کا مقصد فقط کوئی شے انساناں دی تخلیق کا اور جنات کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے اے انس و جن تسی میری عبادت کرو میں تہاڈیاں عظمتاں بیان کراں جڑا انسان عبادت تواری جس انسان سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی بلکہ انج آکھاں کہ جس بات نصیب ہوئی اپنے مالک کے سامنے جھک جان دی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور لاکھ بڑے اہتمام بھی رکھتا ہوئے وہ بد نصیب ہے اور ظاہری کچھ بھی نہ رکھتا ہو لیکن سجدے دا نور موجود ہوئے سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ سجدے دی توفیق اور جبین نیاز بے نیاز کے سامنے جدو بے نیاز کی طرف اعلان ہوئے حی علی الصلاۃ او اللہ دے بندیا کام چھٹ مالک کولوں کام دے اندر برکتاں واسطے نماز بھی پڑھ تے دعا بھی اس ماحول دے اندر اللہ کریم اس بندے نے جس میں سجدے کی توفیق نصیب ہوئی اللہ دی بڑی شے ہے عاجزی سجدہ انسان جب کرتا ہے تو مطلب کی ہوتا ہے اپنے آپ کو سوکھ چھڑتا ہے جھکا دیتا ہے زمین اتے اپنے آپ کا سر رکھ دے اور ایک اعلان کر رہا ہوتا ہے مالک زمین اسی سب کو چلے میں جھک گیا بلند و بالا ذات ہوں بلندیاں تو عطا فرما جس نو یہ عاجزی نصیب ہو جائے جس نو یہ صورت عجز نصیب ہو جائے وہ انسان بڑا خوبصورت انسان بنا جاتا ہے اور میری گفتگو سب تو پہلے میں عمل میں کرتا شاید بعض حضرات کے ذہن بھی ہوگا کہ کوئی مولوی لگے شاہ صاحب لگے کوئی جناب خطیب صاحب لگے مولوی شاہ صاحب پیر خطیب کی سائڈ تے رکھو آؤ بیلیو سارے قرآن پڑھ رہے ہیں یہ اللہ اتنی توفیق دیتی ہے کوئی قرآن سمجھ قرآن فہمی دی پھر پڑھنے آتے جو قرآن فہمی دی توفیق نہیں پھر قرآن پڑھنے لے آنی بارگاہ دے اندر چل رہے ہیں اور کوئی بندہ اس دنیا دے اندر صاحب عزت ہے صاحب مقام ہے صاحب شرف ہے جس نو اپنے مالک دی معرفت نصیب ہو جائے محبت نہ رکھنا سبحان اللہ جس نو عرفان الہی اور جس بندے نے اس گل تے تیقن نصیب ہو جائے کہ جو کچھ کرنا ہے جو کچھ کر رہے ہیں ازلی ابدی ویکھ رہے تے حساب بھی انہوں دینا پوے گا ذات ہو سکتا ہے تنہائی دے اندر بیٹھ کے میرا شریک نفس بنو بارے کڑا کوئی ویکھ دے کیا کر لے جے جناب فائدے نہیں اس گناہ کے اندر بڑے فائدے کون ویکھ دے کیا میں نفس دے پہلاوے کے اندر آ کے تے برائی کر لواں لیکن یاد رکھو حضرت خواجہ حسن بصری سرخیل نقشبند اولیاء مدین کے اندر اس ہستی کا بڑا خوبصورت نام ہے آپ کو کسے پوچھا حضرت ارشاد فرماؤ
تانوں اللہ دا خوف کیویں نصیب ہویا، خوف الہی دی نورانیت کیویں نصیب ہوئی، اور اللہ دا ڈر کیویں تانوں آیا۔ یہ بڑا تگڑا ولی ہے، اور ولی آج کل تے جناب ہر گلی محلے نکر تے پیر تے ولی جناب بورڈ لائی پھردے، ولی تے پیر ہوئی یہ جتنی راتاں بھی خالق دی بارگاہ اندر گزرن کی تے دن بھی اللہ اللہ کر دے اور جنہ کسے ولایت سائز لے بیٹھ کے طریقت اصول سیکھے ہوگا وہی لوگ نے حضرت خواجہ حسن بصری بڑے اللہ دے ولی درویش اسے پوچھا حضرت یہ دسو تو خوف کیویں نصیب ہوئے؟ حضرت خوف آ جائے عبادتاں کا رنگ بھی آ جائے، خشیت آ جائے عبادتاں دا ڈھنگ بھی آ جائے۔ فرمایا تو خوف کیویں نصیب ہویا؟ حضرت خواجہ حسن بصری نے بڑا خوبصورت جواب دیتا، محبت نہ رکھو سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا او سوال کرن والیا او سائل پوچھن والیا میں خوف کیویں نصیب ہویا؟ فرمایا جس دل دا مینوں یقین ہو گیا ہے میرا خالق اللہ دی ذات مینوں رزق دین والا اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، کائنات کا کوئی بندہ مینوں رزق نہیں عطا کردا، کائنات کا کوئی مالدار نہ مینوں عزت دے سکدا ہے، نہ مینوں مال دے سکدا ہے، نہ مینوں رزق دے سکدا ہے۔ میں کائنات دے اندر جدے سہارے چلاں او ذات اللہ دیئے۔ فرمایا یقین کامل آیا، اور جس دل دا یقین کامل ہو گیا ہے مینوں رزق اللہ دی ذات نے دے میرے خوف دا نور آ گیا ہے، خوف خشیت دی نورانیت آ گئی ہے۔ پوچھا گیا سونیا اس خوف دیا سونا کیویں دا نزول ہوتا ہے؟ فرمایا پھر کی ہویا ہے جس دل دا مینوں پتہ چلیا ہے جڑی نماز میرے ذمہ تے او نماز میں ہی پڑھنی ہے، میرا باپ میری دعا تے نماز نہیں پڑھ سکدا، اور میری ماں میری دعا تے نماز نہیں پڑھ سکدی، میرا پیر میری دعا تے نماز نہیں پڑھ سکدا۔ جس دل دا یقین ہویا حسن بصری جڑی دل تے پھس ہوئی ہے اودیاں دا کی تو کرنی ہے تے بچ جائے گا، اپنے ذمہ دیاں آدم شروع کیتیاں، اپنے ذمہ دیاں ذمہ داریاں پوریاں کرنیاں شروع کیتیاں۔ فرمایا میں اللہ اللہ کرنی شروع کیتی ہے، اللہ مینوں خوف عطا فرما چھڈیا ہے۔ حضرات جنہاں اللہ کریم اپنے خشیت اور خوف دا نور عطا فرماتا ہے وہ چلدے پھردے جناب گریاں ساری دی کیفیت لے کے چلدے انہاں دی نماز قضا ہو جائے، انہاں دا جینا مشکل ہو جائے، وہ ظاہری بناوٹ کے تصنع کو ہٹ کے اپنے مالک کے سامنے اپنے پروردگار عالم کے سامنے جھکتے رہتے میاں صاحب اور کے اندر فرمایا چٹی چادر املاں والے وہ چٹی چادر املاں والے اتے داغ نہ لاوے جڑے حشر آرے نایا کی حال رکھا کی
بنے فرمایا میں نے کو پنائی سون اندر ادا کی دیئے میری آج میں لوٹنوں کوئی نواز دی توفیق نصیب آیا ہے قرآن دی تلاوت دی توفیق نصیب آیا ہے وہ شب زندہ داری تے تحجد دے اندر بارگاہ خدا دے اندر جھک جان دا ماحول نصیب آیا ہے نوافل دی توفیق نصیب آیا ہے قرآن دیاں لوریاں جناب اپنے مال علی رحمتہ دے آوازاں دے لبیک نصیب آیا ہے اپنی بد نصیبی دے رونا چاہیے یاد رکھ ویلیاں جہاں اللہ دی بارگاہ دے اندر رو لے او جنوں توفیق سجنا تے خشیت والا دل نصیب ہونا ہے خوف والا دل نصیب ہونا ہے جناب داؤد علیہ السلام نے جو جہنم دا جناب والا تذکرہ سنیا جہنم دی آگ دا تذکرہ سنیا جہنم دی فسد کا تذکرہ سنیا اللہ دی بارگاہ دی مالکا وہ ایسی آگ دے جناب والا سارے انسان دے گیا سارے جناب والا سار کے رکھ دے گی جواب قدرت آیا اے میرے داؤد کم نہ کر انہوں کو جانتا جناب ماحول بھی بنایا ہے اللہ ساری آگ پوچھے گی انہوں کی جناب والا پوچھایا جائے گا جواب آیا بندہ مومن ایمان والا بندہ مومن جدو کرے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہوئے گا او دے اکھاں دے اندروں جڑے اتھروں نکل گئے او ایک اتھروں دی برکت نال اللہ ساری جہنم دی اگوں کو جا کے اس کو مقام اور مرتبہ عطا فرما دے فرمایا جڑا خوف اور خشیت الہی اور اللہ دی بارگاہ دے اندر جس نو توفیق سجدہ اور عبادت الہی دی لذت اور شوق نصیب ہو جائے فرمایا قیامت والے دن اس نو عذاب الہی دی آڑ دے اندر اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر اودے نکلے ہوئے اتھروں رکاوٹ بن گے اور اللہ اس سے خوف دی سبب دی وجہ نال اس نو جنت عطا فرما دے حضرات جس چیز دی مینوں اور تانوں ضرورت ہے وہ چیز کی ہے آؤ اللہ دی بارگاہ دے اندر عبادتاں شروع کرنا ہے عبادتاں شروع کرنا ہے اور دنیا کے دھندیاں وچوں نکل کے اپنے مالک دی اگے جھک جانا ہے اور حضرات جنہاں جھک جان دی توفیق نصیب ہو جائے میرے آبا و اجداد مشائخ فرماندے نے فرمایا جس نو اپنے اللہ دی بارگاہ دے اندروں توفیق سجدہ سجدے دی صورت اندر اللہ کو جڑا جو منگدا ہے اس کائنات دے اندر بلند ذات کو اگر تسی کچھ چاہتے ہو کہ اودی بارگاہ اندر کوئی وسیلہ پیش کرو فرمایا تسی دکھی دل نال سجدہ ریز ہو جو سجدے دی برکت نال اللہ بیڑا پار فرما دے سجدے دی برکت نال اور ایسی صورت ہے کہ میرا مالک اس صورت اندر انسان کی بہترین سیرت بھی بناتا ہے اور بہترین حسن صورت بھی عطا فرماتا ہے اللہ کریم سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط میری اس معروضات کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اللہ کریم اس سارے عبادات دی
ریاضات کی لذت جستجو اور شوق عطا فرمائے اور تاجدار ختم نبوت کی محبت عطا فرمائے آمین میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے عام صلی اللہ کہتے وما علیہ البلاغ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين مالک ارض و سما پروردگار عالم تیرے فضل و کرم سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر تعریفی نعتیں پڑھی گئی قرآن کریم کی تلاوت کی گئی بعد نصیحت ہوئی ختم پاک پڑھا گیا لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و قبول فرمائے الہ العالمین اس کا ثواب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر عاجزانہ غلامانہ مسکینانہ طور پر پیش کرتے ہیں قبول و قبول فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے آپ کے جملہ صحابہ کرام صحابیات اہل بیت کرام پائنتر پاک ازواج مطہرات بالخصوص اصحاب رسول میں سے آج اس باکمال سے ابھی کی نسبت حضرت سیدنا امیر معاویہ امام جعفر صادق ان کی باتوں کے اندر پیش کرتے قبول الہ العالمین تمام نفوس قدسیہ کے صدقے بالخصوص اس تمام اہتمام انصرام و انتظام کا ثواب
32 قرآن پاک، اس کے علاوہ جتنی بھی متفرق صورتیں ہیں، قرآن کریم، قرآن حمید کی جو کچھ بھی پڑھا گیا اوراد وظائف میں سے، اللہ سب کا ثواب محترم چودھری جاوید صاحب اور چودھری نسیم صاحب کے والد شہزاد جاوید اور عدیل جاوید کے دادا جان اور حاجی میاں خان صاحب کے چچا جان چودھری محمد اکرم صاحب مرحوم و مغفور کے اوپر سارے ثواب کرتے ہیں، قبول ہوں۔ الہ العالمین مرحوم کو اپنی جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرما، گڑبڑ گڑبڑ جنت نصیب فرما، تقصیرات زندگی کی معافی عطا فرما، زندگی کے اندر باتقاضۂ بشریت جتنی بھی مرحوم سے خطائیں نقشیں واقع ہوئی معافی عطا فرما، اخروی زندگی کے اندر آسانیاں عطا فرما، مالک ارض و سماء جملہ خاندان کو صبر جمیل اس پر جزائے عظیم عطا فرما، پروردگار عالم اس خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے مسلمان فوت شدہ ہیں، اللہ سب کو اصال ثواب کرتے ہیں، قبول ہوں، سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی حاضرین یہاں تشریف فرمائے، ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، والدین، اساتذہ، مشائخ میں سے جتنے پردہ فرما چکے ہیں، سب کی ارواح کو اصال ثواب کرتے ہیں، قبول ہوں، سب کو جنتیں عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرما، قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہمارے سابقہ صغائر کبائر گناہ معاف فرما، آئندہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت و معرفت و خشیت عطا فرما اور اپنے محبوب کی محبت و مودت نصیب فرما۔ پروردگار عالم اصحاب رسول کا ادب، احترام اور محبتیں عطا فرما، آل رسول کا ادب، احترام اور محبتیں عطا فرما اور ان کا نقش قدم نصیب فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام کے جملہ مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ بارے دیگر دعا کرتے ہیں، الہ العالمین محترم چودھری اکرم صاحب مرحوم و مغفور کی بخشش اور مغفرت فرما دے، زندگی کے ان میں ہم سے جتنی بھی نیکیاں ہوئی ہیں، اللہ ان میں جو تجھے پسند نیکیاں ہیں ان مقبول اور پسندیدہ نیکیوں کے صدقے بخشش اور مغفرت فرما، ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، سادگی اور عاجزی والی زندگی عطا فرما، ریا، تسنن، بناوٹ، تکبر اور غرور سے معافی فرما، زندگیاں اسلام والی اور موت ایمان والی عطا فرما۔ الہ العالمین اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم ہمارا ظاہر پاک فرما دے، ہمارا باطن پاک فرما دے، ہماری مجلسیں پاک فرما دے، ہماری تنہائیاں پاک فرما دے، اس بیانی حسد کینے بغض سے محفوظ و محمود فرما، اللہ ہر لمحے اپنے خوف کی کیفیات عطا فرما، نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم سے وابستگیاں عطا فرما، صاحب قرآن کی محبت نصیب فرما، اللہ اس گھر پر، اس محلے پر، علاقے پہ فضل و کرم فرما، جو بیمار ہیں بیماریاں دور فرما، بالخصوص ہر طرح کی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما، مالک السماء ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔